بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں لیکچرر حافظ اورنگزیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حافظ اورنگزیب آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تمام اسکالرز کو میرے اس چینل پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ تمام اسکالرز ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو سیشن ہے جس میں آج ہم قرآن حکیم، قرآن و علوم القرآن کے حوالہ سے جو امپورٹنٹ MCQs ہیں لیکچرر اسلامیات کے حوالہ سے آج کے اس سیشن میں وہ ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے 5 لیکچر جو ہیں یہ اپلوڈ کیے جا چکے ہیں اور ان 5 لیکچرز میں ہم نے تقریباً جو ہے 126 جو شارٹ کویسچن کہہ لیں یا MCQs ہیں یہ سالو کیے تھے، اور جو تفصیل طلب سوالات تھے ان کے ہم نے کوشش کی کہ تفصیل کے ساتھ جو ہے ان کے جوابات جو ہے وہ دیے جائیں، تاکہ ٹیسٹ کے حوالہ سے اور انٹرویو میں پوچھے جانے سوالات جو ہیں اور کسی بھی نہج پہ وہ اسلامیات کا وائوہ ہو یا دیگر جو بھی مراحل ہیں MPhil PhD کے، وہ جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں آگے مستقبل میں وہ ہم اچھے سے کلیئر کر سکیں۔ تو 126 MCQs یہ ڈسکس کر چکے تھے۔ لاسٹ ٹائم ہمارا جو MCQs تھا وہ تفہیم القرآن کے حوالہ سے تھا کہ تفہیم القرآن یہ تفسیر جو ہے یہ کس نے لکھی ہے، تو اس بارے میں ہم ان ڈیٹیل جو ہے گفتگو کر چکے۔ آج کا ہمارا جو اگلا سیشن ہے جس میں آج ہم 127 نمبر MCQ سے آج اس کا آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ آج کے اس میں جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں 127 سے لے کر 150 تک یہ MCQs ہمارے جو شارٹ کویسچن ہیں یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ جو سوالات تفصیل طلب ہوں گے وہ ہم انشاءاللہ ضرور اس میں تفصیل میں جائیں گے، اور جن میں سرسری جو کہہ لیں کہ عام یا مثلا جو اس میں اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوں گے ان کو ہم ذرا ٹچ کر کے آگے گزر جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو MCQs ہے یہ 127 نمبر ہے کہ تدبر قرآن کے مؤلف کا نام بتلائیے۔ تو سب سے پہلے یہ اس کا آنسر سن لیں، پھر اس کے بعد اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے B آپشن، اس کا کریکٹ ہے کہ مولانا امین احسن اصلاحی۔ تدبر قرآن یہ تفسیر لکھی گئی ہے، جنہوں نے لکھی ہے ان کا نام جو ہے یہ مولانا امین احسن اصلاحی ہے، اس کا B آپشن کریکٹ ہے۔ اور اس کو جو ہے تدبر، کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ اس کا تلفظ جو ہے وہ غلط پرناؤنس کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو تدبر نہیں ہوتا یہ، بلکہ لفظ جو ہے یہ اس کا تلفظ یہ تدبر ہے۔ باب تفعل ثلاث مزید فی کا جو باب ہے تفعل، تکبر، تو تدبر، تو جب اردو میں پڑھتے ہیں تدبر قرآن اس کو کہتے ہیں۔ تو تدبر قرآن جو ہے یہ تفسیر لکھی ہے مولانا امین احسن اصلاحی نے۔ اس تدبر کا معنی جو ہے یہ اردو میں ہمارے ہاں اس کا جو معنی لیا جاتا ہے یہ کہ کسی کام کے انجام پر غور کرنا، سوجھ بوجھ، غور و فکر اور دور اندیشی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ تدبر قرآن جو ہے یہ قرآن پاک میں غور فکر کرنا اور دور اندیشی یا کہہ لیں کہ سوجھ بوجھ، قرآن پاک میں غور و فکر کرنا، یہ اس کا معنی ہے۔ یہ سم ٹائم جو ہے MA اسلامیات کا جو وائوہ ہوتا ہے اس میں اس طرح کی چیزیں جو ہے اسٹوڈنٹ سے پوچھی جاتی ہیں۔ تو اس کے جو رائٹر ہیں، جو مفسر ہیں جنہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے، یہ مولانا امین احسن اصلاحی ہیں۔ امین احسن اصلاحی کا اگر تعارف کی بات کی جائے تو آپ 1904 میں آپ کی پیدائش ہوئی انڈیا اعظم گڑھ میں، اور پھر 1997 لاہور میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اردو کی جو تفاسیر لکھی گئی ہے کہ ان کی جو تفسیر ہے یہ اردو میں ہے، اور یہ اردو کی تفسیر قرآن جو ہے یہ حمید الدین فراحی کے شاگرد بھی ہیں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب، اور انہوں نے اپنی اس تفسیر میں تدبر قرآن میں اس تفسیر میں انہوں نے اپنے استاد جو ہیں حمید الدین فراحی ان کی فکر کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس تفسیر کو لکھنے میں وہ خود مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ تقریباً تدبر قرآن کو لکھنے میں
55 سال جو ہیں 55 ایئرز جو ہیں لکھنے میں صرف ہوئے تھے۔ اور کہہ لیں کہ تدبر قرآن میں مصنف نے وہ قرآنی فکر اور فلسفے کو پیش کیا ہے جو اس عہد کے چیلنج کا جواب ہے۔ خاص طور پر اس کی جو سب سے اہم جو چیز ہے تدبر قرآن کے حوالے سے، اس تفسیر کے حوالے سے، وہ جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ نظم قرآن ہے، قرآن کا نظم ہے، ایک صورت کا دوسری کے ساتھ تعلق، نظم اور ربط، یہ چیز جو ہے یہ مین اس کا پوائنٹ ہے تدبر قرآن جو تفسیر ہے اس حوالہ سے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ اس تفسیر میں جو امین احسن اصلاحی صاحب نے لکھی ہے اپنے کہہ لیں کہ حمید الدین فراہی کی جو فکر کو پیش کیا ہے کہ انہوں نے اس کا لحاظ کیوں کیا، مثلا اس میں جو ہے، اور انہوں نے یہ جو قرآن پاک کے نظم کے حوالہ سے موجودہ دور میں اور قرآن پاک کا جو ربط ہے اس حوالہ سے جو کام کیا ہے مثلا حمید الدین فراہی صاحب نے اور امین احسن اصلاحی نے، تو یہ کیوں انہوں نے اس کی طرف توجہ کی ہے، تو اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کیونکہ بعض مستشرقین کا کہنا یہ تھا یا ان کو اشکال تھا کہ قرآن کے اندر نظم نہیں ہے، اور اس کی اگر تفسیر کی بات کی جائے تو ترجمہ و تفسیر کی زبان جو ہے وہ بہت رواں ہے، شگفتہ ہے۔ پہلے جو ہے یہ 8 جلدوں میں شائع ہوئی، اب یہ تقریباً جو ہے 9 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ تو اس میں یہ جو اپنی تفسیر لکھتے ہیں امین احسن اصلاحی صاحب تدبر القرآن، اس میں ان کا کہنا ہے کہ تفسیر جو ہے ان کے نزدیک تفسیری وسائل جو ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، ایک تو داخلی ہیں، دوسرے خارجی ہیں۔ داخلی وسائل میں قرآن کی زبان اس کا نظم نمایاں ہے جو قرآن کے اندر ہے، قرآن کا جو داخلی وسائل ہیں ان میں قرآن کی زبان ہے، اس کا نظم ہے، جبکہ خارجی وسائل میں روایات، آثار اور تاریخ وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے علاوہ امین احسن اصلاحی صاحب کی جو کتب ہیں، بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، تقریباً 2 درجن کے قریب کہتے ہیں ان کی کتابیں ہیں۔ تو مبادی تدبر قرآن ان کی مشہور ہے، حقیقت شرک و توحید ہے، حقیقت تقوی ہے، حقیقت نماز ہے، اور قرآن میں پردے کے کیا احکامات ہیں، یہ ان کی مشہور جو ہے یہ کتاب ہے۔ اسلامی ریاست وغیرہ جو ہیں، یہ دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، یہ ان کی مشہور کتاب ہے۔ نور اسلام یا دیگر کتابوں میں آپ کے جو دوسرے MCQs ملیں گے ان میں یہ کتابیں جو ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ الگ الگ سے کسی ایک پیج پہ 2-3 پیج کے الگ آئے گا، تو اس کو آپ نے اچھے سے دیکھ لینا ہے۔ مشہور جو ہے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، یہ امین احسن اصلاحی صاحب کی، اور دوسری اسلامی ریاست، یہ مشہور کتابیں ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے تو MCQs ہمارے پاس ہے 128 ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی کس رسالہ کے مدیر رہے ہیں، تو یہ الاصلاح، یہ رسالہ تھا، مجلہ تھا جس کے یہ مدیر ہیں رہے ہیں۔ B آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد 129 نمبر MCQs ہے کہ تدبر قرآن کو کس تنظیم نے شائع کیا، تو اس کو انجمن خدام القرآن، یہ جو تنظیم ہے انجمن خدام القرآن جو ہے یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ہے، وہ اس کے بانی ہیں۔ انہوں نے 1972 میں یہ انجمن خدام القرآن لاہور کی تنظیم جو ہے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ پہلی 4 جلدیں جو ہیں تدبر القرآن کی اس تفسیر کی وہ انہوں نے شائع کی تھی، یا اس انجمن کے تحت جو ہے خدام القرآن کے حوالے سے وہ انہوں نے شائع کروائی تھی۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 130 ہے تفسیر معارف القرآن کے مؤلف کا نام بتلائیں، تو تفسیر معارف القرآن کے مؤلف جو مصنف ہیں ان کا نام مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، یہ انہوں نے تفسیر لکھی ہے معارف القرآن، اس کا D آپشن کریکٹ ہوگا۔ اور تفسیر معارف القرآن جو ہے یہ معارف القرآن، یہ معارف کہتے ہیں انسائکلوپیڈیا کو، جیسے ہمارے ہاں آج کل انگلش میں انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے، تو عربی میں اس کو جو ہے معارف کہا جاتا ہے، اور معارف القرآن سے مراد ہوگا کہ قرآن کا انسائکلوپیڈیا۔ ہمارے ہاں جو ہے آزاد دائرہ معارف اردو جو ہے وہ مشہور ہے کہ انسائکلوپیڈیا اردو جو ہے اس کو معارف کہا جاتا ہے۔ تو یہ تفسیر جو ہے تفسیر معارف القرآن یہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھی ہے۔ مولانا محمد شفیع صاحب کا جو تعلق ہے یہ بھی ہندوستان انڈیا سے تھا، پارٹیشن سے پہلے آپ کی پیدائش ہے،
1897 میں آپ دیوبند میں پیدا ہوئے، علاقہ دیوبند میں، اور 1976 میں آپ کی کراچی میں وفات ہوئی۔ جب ہندوستان الگ ہوا ہے، پاکستان الگ ہوئے، تو یہ ہجرت کر کے مولانا شبیر احمد صاحب کے کہنے پر یہ کراچی آ گئے، اور کراچی میں پھر 1976 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کے جو بہت بڑا نام ہے یہ کراچی میں، اور علماء دیوبند میں ان کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور مفتی پاکستان بھی کہلائے یہ۔ ان کی جو اولاد ہے ان میں محمد رفیع عثمانی صاحب ہیں، محمد تقی عثمانی صاحب، محمد ذکی کیفی، تو محمد ولی راضی صاحب یہ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ تو ان کی اگر کتاب، ان کے علاوہ جو کتابیں جو مشہور انہوں نے لکھی ہیں، جو بکس ہیں ان کی، تو معارف القرآن ہے، مشہور ان کی کتاب ہے یہ، اور دل کی دنیا یہ بھی ان کی مشہور کتابیں ہیں، احکام القرآن ہے، جواہر الفقہ ہے، اور آلات جدیدہ کی شرعی احکام کیا ہیں، وحدت امت یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ تو تفسیر معارف القرآن کے مصنف کا یہ تھوڑا مختصر سا تعارف جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور آگے اس کے جو MCQs ہیں 131 نمبر ہے، مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کے اشاعتی ادارے کا کیا نام تھا؟ تو ادارہ اسلامیات ان کا مشہور جو ادارہ تھا، اشاعتی ادارہ جہاں سے بکس شائع ہوتی تھی، تو یہ اس کا اے آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ مولانا مفتی محمد شفیع کے اشاعتی ادارے کا نام ادارہ اسلامیات ہے۔ اس کے بعد معارف القرآن کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ تو یہ 8 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ارکائیو آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گے تو آپ اگر لکھتے ہیں معارف القرآن تو یہ اس پہ کلک کریں تو انٹرنیٹ ارکائیو پہ جب جائیں گے تو یہ 8 کی 8 جلدیں بھی آپ کو یہ مثلا ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہیں 1 کلک پہ۔ اگر اس کو پڑھنا چاہتا ہے تو وہ وہاں سے یا کتاب و سنت.com سے بھی یہ مثلا ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں۔ اوپر جتنی بھی اردو میں یہ جو تفاسیر ہیں یہ جو ہے آسانی سے اویلیبل ہیں، کوئی اس کو پڑھنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 133 ہے، مولانا مفتی محمد شفیع نے کس جامعہ کی بنیاد رکھی؟ تو مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے جو بنیاد رکھی تھی یہ دارالعلوم کراچی کی بنیاد رکھی، اس کا سی آپشن کریکٹ ہوگا۔ اس طرح کے جو MCQs ہیں موسٹلی یہ نہیں پوچھے جاتے، موسٹلی جو ہے یہ معارف القرآن جو ہے یہ کس کی تصنیف ہے، اور تدبر القرآن جو ہے یہ تصنیف کن کی ہے، اس طرح کے MCQ موسٹلی جو ہے وہ پیپر میں آ جاتے ہیں۔ اور انٹرویو وغیرہ میں ان کی جو منہج ہے، انٹرویو میں جب آپ جاتے ہیں تو پھر جب اگر بتاتے ہیں آپ کہ میں نے معارف القرآن اسٹڈی کی ہے، میں نے ضیاء القرآن اسٹڈی کی ہے، میں نے بیان القرآن کو پڑھا ہے، یا اس کی اتنی جلدیں پڑھی ہیں، آگے پھر وہ پوچھتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں کہ آپ اس کا منہج بتائیں، اسلوب بتائیں، وہ کن تفاسیر سے استفادہ کرتے ہیں، وہ تفسیر بالرائے میں ہے، تفسیر بالمحمود میں ہے، مضمون میں ہے، یا ان کی خاصیت بتائیں، خوبی کیا، ان پر اعتراضات کیا ہوئے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ موسٹلی انٹرویو میں پوچھی جاتی ہیں۔ تو آپ جب ٹیسٹ کو اچھی طرح سے تیار کر رہیں گے تو پھر انٹرویو میں بھی جو لوگ اچھے مارکس لے جاتے ہیں ٹیسٹ میں، وہ انٹرویو میں بھی پھر اچھی نمبروں سے کلیئر کر جاتے ہیں، کیونکہ ایک بیس بنی ہوتی ہے۔ تو نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس کویسچن ہے یہ 134 ہے، مولانا مفتی محمد شفیع کے علاوہ ایک اور بزرگ نے بھی معارف القرآن ہی کے نام سے تفسیر لکھی، ان کا نام بتلائیے؟ تو یہ مولانا محمد ادریس کاندھلوی صاحب ہیں، سی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ معارف القرآن 2 ہیں، ایک جو ہے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی، دوسری مولانا محمد ادریس کاندھلوی صاحب کی۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 135 ہے، ضیاء القرآن کے مؤلف کا نام بتلائیے؟ تو اس کا نام جو ہے یہ ضیاء القرآن، قرآن کی روشنی یا قرآن کا نور، یہ تفسیر ہے پیر کرم شاہ اظہری کی۔ تو ضیاء القرآن جو ہے یہ روشنی کو یا نور، قرآن کی روشنی یا قرآن کا نور، یہ ضیاء القرآن یہ پیر کرم شاہ صاحب اظہری جو ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے یہ تصنیف کی ہے۔ بہت بڑا نام ہے تفسیر کے حوالہ سے اور سیرت کے حوالہ سے، سیرت نگاروں میں بھی ان کا موجودہ دور کے جو 20ویں صدی کے یہ کہہ لیں کہ علماء تھے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو پیر کرم شاہ صاحب کے حوالہ سے بھی ایک اور بات جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے جو انٹرویو میں لوگ آتے ہیں یا پیپر سیٹر ہوتے ہیں ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، کچھ لوگ جو ہیں موسٹلی یہ عربی اور اسلامیات کے ٹیسٹ اور انٹرویوز میں ہوتا ہے، دیگر میں بھی ہو سکتا ہے اپنا کوئی ہو معاملات، لیکن موسٹلی جو دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی حنفی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے یا اس کا ایریا آف انٹرسٹ جو ہے فقہ حنفی ہے یا حدیث یا تفسیر کے حوالے سے اس نے MPhil PhD کیا ہوا ہے، تو موسٹلی وہ اپنے علماء کی جو کتب ہیں
اس حوالے سے ان کا ورک ہوتا ہے، اور کچھ جو مکتبہ دیوبند کے ہوں گے جو ان سے جنہوں نے تعلیم حاصل کی، ان کا انٹرسٹ، ایریا آف انٹرسٹ جو ہے وہ ہوتا ہے، تو اس طرح الگ الگ سے ہوتا ہے۔ تو پھر وہاں جو ہے انٹرویو میں اگر کوئی اس طرح کا کوئی پیر کرم شاہ بھیرا شریف سے اگر کوئی پڑھا ہوا آ جاتا ہے تو اس کا موسٹلی وہ لازمی طور پر یہ سوالات کرتے ہیں۔ مجھ سے بھی ہوئے تھے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی انٹرویو کے حوالے سے، جب میں نے یہ چیزیں کی ہیں تو ان کا ایک شاگرد تھا، وہ پرائیویٹ کالج کا ہی تھا، تو اس نے بہت سارے جو ہے وہ سوالات اس حوالہ سے کیے تھے، وہ بیرا شریف سے پڑھا ہوا تھا تو، اور باقی جو ہیں وہ جس ادارے سے کوئی پڑھا ہوتا ہے تو اس کے حوالہ سے اگر کسی نے کوئی نامینیٹ، اگر کوئی شخصیت ہو، اس نے کوئی ورک کیا ہو تو اس حوالہ سے وہ حوالات پوچھ لیے جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد پیر کرم شاہ صاحب کی اگر بات کی جائے تو آپ جو ہے 1918 میں بیرا جو سرگودا ہے وہاں پیدا ہوئے تھے، اور 1998 میں اسلام آباد میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ پیر کرم شاہ صاحب کا ضیاء القرآن کے حوالہ سے، تو اس کا جو منہج ہے اگر اس کی بات کی جائے تو شاہ صاحب نے اس میں جو ترجمہ کیا ہے ضیاء القرآن کی تفسیر کا، ان کا اپنا ذاتی ترجمہ ہے، اور اس تفسیر میں تحقیق اور تنقید کے ساتھ عربی اور قدیم اور جدید مختلف نظریات کے حامل جو مفسرین کی تفاسیر کے حوالے بھی دیے ہیں۔ اپنی تفسیر میں وہ رازی، ابن کثیر، آلوسی، جیسے ہم روح المعانی کے جو مصنف ہیں پہلے ذکر کر چکے، محمود آلوسی صاحب، قرطبی، بیضاوی انوار و تنزیل و اسرار و تعویل کے جو مصنف ہیں یا تفسیر ہے، دوسرے قدیم مفسرین کے آثار پیش کرتے ہیں۔ لغوی و معنوی بحث بھی ملتی ہے اس میں، کتب تاریخ و تفسیر سے استفادہ کیا ہے انہوں نے، اور فقہی مسائل جو ہیں اس کو فقہ حنفی کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ جدید مسائل زیر بحث لاتے ہیں، جیسے کہہ لیں کہ موجودہ سائنس ہے، اور اس کے علاوہ جو مسائل تھے قادین جو ہے یہ کہہ لیں کہ مرزئی فرقہ جو ہے اس حوالہ سے، اور تیسری چیز جو اس میں سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے باقاعدہ طور پر یہ شاگرد تھے سید نعیم الدین مراد آبادی کے، مولانا عمر نعیمی صاحب کے، ان سے بہت ان کی نسبت تھی، قریبی تعلق تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے مولانا احمد رضا خان کی جو بریلوی مکتبہ فکر کے ہیں، ان کے جو کتابیں ہیں ان کا حوالہ ان کی تفسیر میں نہیں ملتا۔ تو ان کی جو ہے یہ پیر کرم شاہ صاحب، ان کے علاوہ جو ہے اس کی اگر بات کی جائے تو 18 سال تک تقریباً یہ انہوں نے جامعۃ الازہر، ازہری اس لیے ان کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ یہ جامعۃ الازہر، مصر سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، 3 سال وہاں رہے، اور وہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، مشہور کتاب جو ہے سنت خیر الانام، حجیت حدیث کے حوالہ سے کہہ لیں کہ جب یہ پرویز کا فتنہ اٹھایا گیا، جب ہم آگے حدیث کے پورشن کو جب شروع کریں گے، سیکنڈ ہمارا جو ہے حدیث و علوم حدیث کے پیپر کو، اس میں یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو جب یہ کہا گیا کہ قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے اور حدیث ہمارے لیے حجت نہیں ہے، تو بہت سے علماء جو تھے 20ویں صدی کے، انہوں نے اس پر قلم اٹھایا، جیسے مولانا مودودی رحمہ صاحب ہیں۔ تو مولانا مودودی صاحب نے سنت کی آئینی حیثیت یہ کتاب لکھی تھی، اور اسی طرح یہ مثلا پیر کرم شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی سنت خیر الانام، انام جو ہے یہ مخلوق کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کتاب لکھی، پڑھنے کے لائق ہے، اور یہ اسلامیہ یونیورسٹی جو ہے، اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد ہے، ان کے سلیبس میں بھی یہ شامل ہے، سنت خیر الانام یہ کتاب جو ہے۔ تو ویسے بھی سلیبس کو آپ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی کہ سنت کی جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو جب علماء نے اس سنت کو یا اس حوالہ سے ورک کیا تو وہ فتنہ جو ہے وہ دب گیا، سنت کے جو رد کرتے تھے یا کہتے تھے حجیت نہیں ہے، ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ بہرحال ان کی اور بھی کتابیں ہیں، یہ ایک تو سنت خیر الانام ہے، اور پھر اس کے علاوہ آپ کی ضیاء النبی سیرت کے حوالہ سے بہت ہی اتھینٹک اور کتاب مانی جاتی ہے، 7 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس کی 7ویں جلد آخر پہ مستشرقین جنہوں نے اسلام پر اعتراضات کیے، قرآن پر اعتراضات کیا، صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اعتراضات کیے، ان کا رد انہوں نے بہت اچھے انداز میں کیا ہے، 7ویں جلد ضیاء النبی کی۔ اور یہ تفسیر جو ہے ضیاء القرآن یہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے، اور آپ جو ہے پیر کرم شاہ صاحب جو ہیں یہ
1981 میں آپ وفاقی شرعی عدالت کے جج بھی مقرر ہوئے اور تقریباً 16 سال تک جو ہے آپ نے اس منصب کو جو ہے وہ سنبھالے رکھا، اس کی پاسداری کی ہے۔ اور حکومت وقت نے یہ ضیاء النبی جب آپ نے لکھی ہے تو باقاعدہ طور پر ان کو پرائز دیا، اور 17 امتیاز 1980 میں کہہ لیں آپ کو، مثلا آپ کی جو خدمات تھیں تفسیر کے حوالے سے یا دیگر آپ کی ورک کے حوالے سے، وہ انہوں نے آپ کو 17 امتیاز ملا آپ کو، اور پھر ضیاء القرآن اور ضیاء النبی کے حوالے سے سند امتیاز سے جو ہماری کشمیر کی ہے کہہ لیں کہ حکومت ہے، اس نے بھی سند امتیاز اور گورنمنٹ پاکستان نے بھی سند امتیاز سے ان کو نوازا۔ تو بہت بڑا نام ہے یہ موجودہ دور کے یا پچھلے دور کے، اور ان کا پھر ادارہ بھی ہے ضیاء القرآن پبلیکیشن، اس کی بھی انہوں نے بنیاد رکھی تھی 1974 میں لاہور میں۔ اگلے ہمارے پاس جو ایم سی کیوز ہیں یہ اب آ رہے ہیں آپ کے سلیبس میں۔ 4 جو ہیں نا یہ مثلا ایم اے اسلامک اسٹڈی کے جو سلیبس ہے اس میں 4 جو صورتیں ہیں قرآن پاک کی وہ شامل ہیں۔ تو یہ چیز بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ سلیبس میں قرآن حکیم کا جو پیپر ہے اس میں 4 صورتیں، ان کا ترجمہ اور تشریح شامل ہے، تفسیر شامل ہے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ اہم اسلامیات کا جو، تو یہ سورۃ المائدہ ہے، سورہ نحل ہے، سورہ احزاب اور سورہ حدید۔ یہ آگے جو ہے ان کی ڈیٹیل آ رہی ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ سورۃ المائدہ یا المائدہ کا کیا معنی ہے؟ تو المائدہ کا معنی ہے دسترخوان۔ دسترخوان، اس کو خوان نہیں پڑھتے بلکہ دسترخوان پڑھتے ہیں، واو اس میں نہیں پڑھی جاتی، دسترخوان۔ تو المائدہ کا معنی ہے دسترخوان، تو یہ صرف خان لکھا ہوا ہے تو اس کو نہیں، دسترخوان اس کا یہ فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 137 ہے، سورۃ المائدہ کا نام اس سورت کی کس آیت میں سے لیا گیا ہے؟ تو اس کا جو نام ہے یہ سورت سے، اس کی جو کہہ لیں کہ آیت نمبر جو ہے 112 سے لیا گیا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 112 سے اس کا نام لیا گیا ہے، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں پاکستان میں جو پیزا ہاؤسز ہیں، مثلا جو کہہ لیں کہ پیزا پوائنٹ ہوتے ہیں، ان میں بھی بہت سارے، اگر آپ شہر میں مین سٹی میں کسی میں نکلتے ہیں تو وہاں المائدہ یا مائدہ لکھا ہوتا ہے۔ پیزا ہاؤس بھی ہو سکتا ہے اور ریسٹورنٹ بھی، تو دسترخوان کو یہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ آگے اس کی آیت نمبر 112 سے اس سورت کا نام، قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے کہ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، تو اس سے یہ لیا گیا ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 138 ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 112 میں خان کے متعلق کیا ذکر کیا گیا ہے؟ تو وہی جو اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ اس میں ذکر ہے کہ عیسیٰ کے حواریوں نے خان نازل ہونے کا مطالبہ کیا تھا، کہ اذ قال الحواریون، جب ان کے حواریوں نے کہا تھا یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کیا تمہارا رب جو ہے وہ استطاعت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان جو ہے وہ نازل کرے، اتارے؟ تو اس طرح کے اتنے لمبے جو ایم سی کیوز ہیں نا، یہ چیزیں نہیں آتی، صرف جسٹ پوچھ لیا جاتا ہے کہ مائدہ کا معنی کیا ہے، بس یہ ہے۔ یا مثلا اس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں وہ انٹرویو کی تیاری کے لیے اہم ہیں بس۔ اس کے بعد 139 نمبر ایم سی کیوز ہے، سورۃ المائدہ مدنی صورتوں میں سے اب بتلائیے یہ کس پارے میں ہے؟ تو یہ پارہ نمبر 6 اور 7 دونوں میں، چھٹے پارے سے شروع ہوتی ہے اور 7ویں میں اس کا اختتام ہوتا ہے۔ 140 نمبر ایم سی کیوز ہے، سورۃ المائدہ میں کتنے رکوع ہیں؟ تو ٹوٹل اس کے جو رکوع ہیں یہ 16 ہے۔ اگر ان کی آیات کی بات کی جائے تو 120 آیات ہیں، اور اس کا جو قرآن حکیم کی صورتوں میں سورہ مائدہ کا نمبر ہے یہ 5واں ہے، 5ویں نمبر پر ہے اور مدنی صورت ہے۔ اس کے بعد سورہ نحل ہے کہ 143 نمبر میں، النحل کا معنی کیا ہے؟ تو یہ شہد کی مکھی کو نحل کہا جاتا ہے، عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں۔ نحل کا نام اس صورت کی کس آیت سے لیا گیا ہے؟ تو یہ آیت نمبر 68 سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ اور جو آیہ مبارکہ ہے کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ ان اتخذی، کہ تو بنا من الجبال بیوتن، پہاڑوں میں
اپنے گھر بنا ہوا من الشجر اور درختوں پر، ومما یعرشون اور لوگ جو جھونپڑیاں وغیرہ جو چھپر وغیرہ بناتے ہیں وہاں جو ہے یہ اپنا گھر بنا۔ تو سورۃ النحل کی آیت نمبر 68 میں شہد کی مکھی کے متعلق کیا ذکر کیا گیا ہے؟ تو وہی ہے کہ اس میں شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 146 ہے، سورہ نحل مکی صورتوں میں سے بتلائیے یہ کس پارے میں ہے؟ تو یہ پارہ نمبر 14 میں ہے۔ اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا۔ سورہ نحل کے رکوع کتنے ہیں؟ تو اس کے بھی 16 رکوع ہیں۔ سورۃ النحل کی آیات کتنی ہیں؟ 128 ہیں۔ اور قرآن حکیم کی صورتوں میں سے سورہ نحل کا نمبر کون سا ہے؟ تو 16واں نمبر ہے، 16ویں نمبر پر ہے۔ آگے جو ہے کویسچن نمبر 150 ہے کہ احزاب کا کیا معنی ہے؟ تو احزاب جو ہے یہ احزاب جو حزب ان کی جمع ہے، گروہ کو کہتے ہیں، جماعت کو۔ تو آج کا جو ہمارا جو لیکچر تھا اس میں ہم نے کہہ لیں کہ جو چیزیں ڈسکس کی ہیں تاکہ یہ ریوائز ہو جائیں، اس میں سب سے پہلے جو ہے تفسیر جو ہے تدبر القرآن مولانا امین احسن صلاحی صاحب کی، اصلاحی صاحب کی، اس کا تعارف، اور ان کے جو ورک ہے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کا، اس حوالے سے گفتگو کی۔ پھر اس کے بعد مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی پاکستان جو ہیں، ان کی تفسیر معارف القرآن کے حوالے سے اور اس کا منہج و اسلوب جو ہے وہ ڈسکس کیا۔ تیسری جو تفسیر ڈسکس کی ہے وہ ضیاء القرآن، اس کا منہج، ان کی جو پیر کرم شاہ کی جو خدمات ہیں وہ ڈسکس کی ہیں۔ آگے جو صورتیں جو ہم نے ذکر کی ہیں ان میں سورہ مائدہ اور سورۃ النحل جو ہے ان کا مختصر تعارف جو ہے یہ پیش کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے اگلے لیکچر میں ہمارا جو لیکچر ہوگا یہ 7واں لیکچر، اس میں انشاءاللہ ہم جو ہے آگے سورۃ الاحزاب اس کا مختصر تعارف ہوگا، سورہ حدید کا مختصر تعارف، اور آگے پھر اس میں جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں یا ان چاروں صورتوں میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں اس حوالہ سے جو MCQs ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ مزید جو نئی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔